السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی یرسل الریاح بشرا بین یدی رحمتہ والصلاة والسلام علی رحمۃ للعالمین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 643 ہے اور سورہ اعراف کی آیت نمبر 58 کی آج تشریح کی جائے گی، آیت نمبر 58۔ چلیے سب سے پہلے اس آیت کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد اس کی تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والبلد الطیب یخرج نباته بإذن ربه والذی خبث لا يخرج إلا نکدا كذلك نصرف الآیات لقوم یشکرون۔ صدق اللہ العظیم۔ والبلد، اور شہر، زمین، الطیب، پاکیزہ، عمدہ، یخرج، نکلتی ہے، نبات، اس کی انگوری، بِإِذْنِ ربی، اپنے رب کے حکم سے، والذی، اور جو زمین، خبث، خراب ہے، لا یخرج، نہیں نکلتی اس کی انگوری، اس کا سبزہ، الا، مگر، نکدا، ناقص، کذالک، اسی طرح، نصرف، ہم پھیر پھیر کر بیان کرتے ہیں، الآیات، آیات کو، لقوم، ان لوگوں کے لیے جو یشکرون، شکر کرتے ہیں۔ ترجمہ یوں ہے، جو زمین پاکیزہ ہے اس میں سے سبزہ بھی رب کے حکم سے نفیس ہی نکلتا ہے، اور جو خراب ہے اس میں سے جو کچھ نکلتا ہے ناقص ہوتا ہے۔ اسی طرح ہم آیتوں کو شکر گزار لوگوں کے لیے پھیر پھیر کر بیان کرتے ہیں۔ اس آیت میں 3 باتیں بیان کی گئی ہیں۔ پہلی بات، جو اچھی زمین ہے اس کا سبزہ نکلتا ہے اس کے رب کے حکم سے۔ دوسری بات، جو زمین خراب ہے اس کا سبزہ نہیں نکلتا مگر ناقص۔ تیسری بات، ہم اسی طرح ان لوگوں کے لیے طرح طرح سے آیات بیان کرتے ہیں جو شکر گزار ہوتے ہیں۔ بزرگان محترم، پچھلی آیات میں تیز ہواؤں کے چلنے کی بات نکلی، پھر بادلوں، پانی بھرے ہوئے بھاری بھرکم بادلوں کے ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونے کی بات آئی، پھر اس کے بعد ان بادلوں سے بارش برسنے کی بات آئی، پھر اس کے ذریعے سے مردہ زمین کے زندہ ہونے کی بات آئی، پھر اس کے بعد اسی زمین سے مختلف قسم کے پھلوں، ترکاریوں وغیرہ کے پیدا ہونے کی بات نکلی۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ بتا رہے ہیں زمین 2 قسم کی ہوتی ہے۔ ایک زمین جس پر بارش برستی ہے تو پیداوار ہوتی ہے، لہلہاتی کھیتیاں وہاں سے ہوتی ہیں، مختلف قسم کے پھل پیدا ہوتے ہیں اس زمین سے جب بارش اس کے اوپر اترتی ہے، بہترین قسم کی زمین۔ اور دوسری زمین وہ ہوتی ہے جو بالکل بنجر ہوتی ہے، خشک ہوتی ہے، زمین کے بارش، زمین پر اس زمین پر جب بارش برستی ہے تو کوئی خاص فرق اس پر نہیں ہوتا، بس تھوڑی سی ناقص کچھ پیداوار ہو جائے تو ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی کا تذکرہ کیا، والبلد الطیب یخرج نباته، اچھی زمین کا سبزہ نکلتا ہے بِإِذْنِ ربی، اس کے رب کے حکم سے۔ معلوم یہ ہوا کہ جو کچھ کے زمین سے پیداوار ہوتی ہے رب ذوالجلال کے حکم کے بغیر نہیں، اللہ کے حکم ہی سے ہوتی ہے۔ ہر پتا، ہر درخت، ہر بیج پھٹتا ہے تو اللہ کے حکم سے۔ معلوم یہ ہوا کہ ہر کام، جب ایک پتا، ایک درخت اللہ کے حکم کے بغیر پیدا نہیں ہو سکتا تو اس ملک کے اندر جو بڑے حالات آئیں یہ اللہ کے ارادے کے بغیر ناممکن ہے۔ یہ سب کچھ اللہ کے ارادے سے ہو رہا ہے، اس میں حکمتیں ہیں، مصلحتیں ہیں، ہمارا امتحان ہے، بس اس کے سوا۔ پھر یہ بتایا گیا کہ جو زمین خراب ہوتی ہے، والذی خبث لا یخرج الا نکدا، اور جو زمین خراب ہوتی ہے بس اس سے کچھ ناقص چیز تو نکل جاتی ہے، بے فائدہ سی چیز، اور وہ بھی مقدار میں بہت کم۔ بارش تو جگہ جگہ ہوتی ہے، اچھی زمین پر بھی برستی ہے، بنجر اور شور زمین پر بھی، مگر فیضان جس کا ہوتا ہے وہ اس زمین کا جو بہترین قسم کی ہوتی ہے، جس زمین پر جب بارش برستی ہے تو باغ و بہار بن جاتی ہے، اور خراب زمین پر جو کوئی چیز پیدا ہوتی ہے وہ بے فائدہ ہوتی ہے اور تھوڑی سی ہوتی ہے۔ بعض مفسرین نے اس کا ایک اچھا سا مطلب اور لیا ہے، فرمایا کہ والبلد الطیب یخرج نباته، اچھی زمین جس سے اچھی پیداوار ہوتی ہے رب کے حکم سے، اس سے مراد مومن ہے،
اور خراب زمین جس سے کچھ نہیں نکلتا ہے تو کچھ تھوڑا بہت نکل جاتا ہے، اس سے مراد کافر ہے۔ مومن کا دل طیب ہے، پاکیزہ ہے، جب اس کے سامنے اللہ تعالیٰ کی ہدایتیں آتی ہیں، قرآن مجید کی آیات وہ سنتا ہے، اس کے دل پر اثر کر جاتی ہیں، اور پھر اس سے دل منتفع ہوتا ہے، فدا حاصل کرتا ہے، اور اس کے دل میں خوبیاں پیدا ہوتی ہیں، خوشیوں کی لہریں پیدا ہوتی ہیں، ایمان کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، اعمال صالحہ پیدا ہوتے ہیں، اور وہ دل اپنے تمام اعضاء کو اللہ کی فرما برداری میں لگائے رکھتا ہے۔ اور کافر کے پاس جب ہدایت پہنچتی ہے اور قرآن کی آیات سنتا ہے تو قبول نہیں کرتا، اس کا دل خبیث ہے، خبیث، ہدایت سے انتفاع نہیں کرتا، رفع حاصل نہیں کرتا، ذرا بھی ہدایت کا خیال اس کے اندر نہیں آتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کذالک نصرف الآیات، اسی طرح ہم اپنی آیتوں کو، اپنی نشانیوں کو کھول کر پھیر کر مختلف پہلوؤں اور مختلف انداز میں بیان کرتے ہیں۔ کیوں؟ لقوم یشکرون، اس قوم کے لیے ہے جو شکر ادا کرتی ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو وہ ایمان کی دولت عطا فرمائی، ہمارے دل کو اللہ نے وہ زمین بنایا، ایمان والوں کے دل کو، جو زمین بہترین قسم کے سبزے لہلہاتی ہے۔ کبھی ان کافروں کو دیکھ کر ان کے اوپر رشک مت کرو، دنیا ہے، چند روزہ زندگی ہے، موج مستی ہو رہی ہے، لیکن آپ کے پاس جو دولت ہے اللہ نے آپ کو دی ہے، یہ دولت ان کو نصیب نہیں ہے۔ آپ کی مثال بلد طیب کی ہے، اور ان کی مثال والذی خبثہ ہے، خبیث ہے زمین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے اس ایمان پر جو اللہ نے ہم سب کو عطا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔